آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا واقعہ، غار حرا کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے مشغول تھے اور اچانک ایک چمک اٹھی اور ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچایا کرتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا، پڑھو۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا، پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بے حد حیران ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں امی ہوں، یعنی کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ سینے سے دبایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الگ کی 4 آیتیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الگ تلاوت فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ یہ آیتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئی، اور سورہ الگ وہ سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی عطا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں یاد ہو گئی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ پھیر دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی آیات یاد ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے نہایتی گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے خدیجہ، خدیجہ مجھ پر کمبل ڈالو، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل ڈال دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کچھ دور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون محسوس ہوا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون کی سانس لی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا، اور ارشاد
ارشاد فرمایا کہ اے ختیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی، ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہا کرتی، ہمیشہ برے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بنتی، طاقت بنتی۔ یہ سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ کو کوئی جان کا خطرہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ غم نہ کیجیے، آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو بہترین سلوک کرنے والے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں، بوڑھوں پر رحم کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگوں کے دکھ دور کرنے والے ہیں۔ آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ ایک بہترین نوجوان ہیں، آپ ایک بہترین نوجوان ہیں۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو انجیل کے جاننے والے تھے لیکن اب بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا، کاش میں آپ کے اعلان نبوت تک زندہ رہ پاؤں، کاش میری آنکھیں ہوتی اور میں آخری نبی کو دیکھ پاتا۔ اس کے بعد ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو غار میں بیٹھے ہوئے تھے، جو غار میں ان سے ملنے آئے ہوئے تھے، جو پہلی وحی لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوئے تھے۔ اور یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی لگائے اور اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسری وحی لے کر نازل ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر نازل ہوئی۔ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خواب دیکھتے، صبح اٹھتے تو وہ خواب سچ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خوابوں کو دیکھتے اور وہ خواب صبح سچ ہو جاتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور جو شخص ان سے غار حرا میں ملنے آئے تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو کہ وحی لانے والے فرشتے ہیں۔ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچایا کرتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کو اقرار کر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت خدیجہ ایمان لائی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔